تو قرآن مجید میں ایک ایسی ہستیوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جس میں باپ اور بیٹے کا پیار نظر آتا ہے، دنیا جانتی ہے۔ سر فہرست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پیار و محبت، اور بالخصوص حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیار۔ بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن مجید میں، اس کا تذکرہ ہے، مفسرین نے اس کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے والد کی شفقت و محبت دیکھی تو اس محبت کو برداشت نہ کر سکے اور یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کے در پہ ہوئے، اور ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کی قمیص پر جانور کا خون لگا کر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پیش کیا، اور وہ یوسف علیہ السلام ایک تھے لیکن ان کا ایک بھائی تھا، باقی جتنے بھائی تھے سب ستیلے تھے۔ تو ان لوگوں نے روتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا، اور کہا یہ دیکھیں آپ، یہ بھائی یوسف کی قمیص ہے کہ جس پہ خون لگا ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنا روئے کہ حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہمارے یہاں جس کی بینائی چلی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نابینا، لیکن یاد رہے کہ نابینا ہونا ایک عیب ہے، اور علماء محدثین کہتے ہیں کہ نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اندھے ہو گئے یا نابینا ہو گئے، یہ کہیں گے کہ غم یوسف میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اللہ رب العزت جس کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے، جس کو بلندی اور عروج عطا فرمائے، دنیا نے یہ تو دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کا بچپن بکریوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرا، لیکن وہ مقام بھی تو دنیا نے دیکھا کہ جب آقا کریم آسمانوں کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، جو کل تک بکریوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے آج وہ عرش سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دکھایا کہ جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں کی تہ میں اتار دیا، وہی یوسف علیہ السلام ایک وقت آیا کہ وہ مصر کی سلطنت کے بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ مختصر یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے فراق میں یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی اور آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، اور وجہ کیا تھی؟ فراق یوسف میں روتے رہے۔ اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک قافلہ گزرا اور اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا، تو اس ڈول کو جب باہر کھینچا تو یوسف علیہ السلام اس میں لٹک کر باہر تشریف لے آئے۔ دور رسالت تک دنیا جانتی ہے کہ انسان بکا کرتے تھے، جس طرح گاڑیاں فروخت ہوتی ہیں اس طرح انسان فروخت ہوتے تھے۔
فروخت کیے ہوئے لوگ غلام اور لونڈی ہوتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے بازاروں میں بیچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا فروخت ہونا، ان کا بکنا، رب العزت جو سب سے زیادہ غیور ہے، غیرت والی ذات ہے، اس کو پسند نہ آیا، اور صرف یوسف علیہ السلام کی یہ گستاخی کہ آپ کو مصر میں آپ کی بولی لگائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کا جب تک ایک ایک بچہ فروخت نہیں ہو گیا، اللہ رب العزت نے ان سے قحط کو نہیں ہٹایا، قحط مسلط کر دیا۔ 7 برس تک ہمارے یہاں تو جو لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اب مجھے بتائیں وہ عرصہ کتنا قلیل تھا، اور 7 برس اللہ رب العزت نے اس قوم پر قحط نازل فرمایا۔ اب بندہ غور کرے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، ان کی اتنی سی گستاخی پر اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، تو رسول پاک علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی گستاخی پر رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ اللہ رب العزت، اور بندہ غور کرے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آج زندگی کا دائرہ کتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے، کیا پتہ ہمارے اعمال کی سزا ہو۔ لوگ دھڑا دھڑ نبوت کے دعوے کر رہے ہیں اور ہمارے کان پر جو بھی نہیں رینگتی، چونکہ ہم کو دال روٹی سیدھی کرنے میں ایسا لگا دیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے 7 برس تک اس قوم پر قحط نازل کیا۔ ایک ایک شخص نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بالآخر مختصر یہ کہ یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل علم کا سیاست سے کیا تعلق، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی ہے، کیونکہ ریاست چلانے کا حق تو فاروق اعظم کا تھا نا، صدیق اکبر نے اصل ریاست مدینہ قائم کی ہے، تو وہ تو ایک مسجد کے امام بھی تھے اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام ایک شاہی منصب پر فائز ہوئے، اور یہی ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی سلطنت کے پاس یہ کہہ لیں کہ آٹے کے لیے، غلے کے لیے، اشیاء قورد و نوش کے حصول کے لیے آئے، تو کیا دیکھا کہ جس بھائی کو ہم کنویں کی تہ میں اتار آئے تھے، آج وہ اتنی بڑے تخت پر بیٹھا ہے۔ شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا۔ اپنے والد گرامی کے بارے میں پوچھا تو کہا بھائی یوسف، آپ کے فراغ میں والد گرامی کی تو آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ مفسرین نے اس کا حاشیہ لگاتے ہوئے لکھا اولیاء، انبیاء اور اللہ کے مقبول کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مقدسہ کے تحت لوگ اپنی جانب سے تشریح کرتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرائے، کون ہے؟ تو لوگ وسیلہ اور شفاعت اور سفارش کے اس انداز میں منکر ہو جاتے ہیں، جبکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
مگر اللہ کے اذن سے۔ اب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے لیے اپنی قمیص بھیجی، اور اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا یعنی قمیص لے کے، جو ان کا ایک بھائی یہودا تھا، اس نے کہا چونکہ میں نے اپنے والد کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کو جانور کھا گیا، بھیڑیا، اور خون آلود قمیص میں نے پیش کی تھی، تو یہ قمیص بھی میں لے کے جاؤں گا، اور یہ خوشخبری بھی اپنے والد کو میں سناؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر میرے پاس لے آؤ۔ اب آپ دیکھیں، برادران یوسف علیہ السلام اس کرتے کو لے کر مصر سے کہاں لے جا رہے؟ کنعان، اور طویل سفر ہے۔ یہودا کہتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو، میں اپنے والد کے پاس اس کرتے کو لے کے جاؤں گا، اور میں نے ان کو غمگین کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے کہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا وہ پیراہن اقدس کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر اور برہنہ پا دوڑتا چلا گیا یہودا۔ راستے کے سفر کے لیے جو 7 روٹیاں لی تھی مصر سے، کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کر اپنے والد محترم کی خدمت میں پہنچنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہ کرتا لے کے چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا انی لاجدری یوسف لولا انا تفندون، کہا بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ سٹ، ہم نبی کے لیے الفاظ سٹیانے کے استعمال نہیں کر سکتے چونکہ اللہ کے نبی ہیں، جیسے ایک عام انسان سٹیا جاتا ہے، عجیب عجیب بات کرتا ہے، بہکی بہکی، تو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ مت کہنا کہ میں اس کیفیت میں ہوں۔ آپ کے پوتوں نے جب جواب دیا کہ خدا کی قسم آپ بھی اپنی پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو، لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا تو جیسے ہی کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ قرآن مجید میں ترجمہ سنیں، پھر جب خوشی سنانے والا آیا، اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، دیکھنے لگی، کہا میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شان معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس واقعے میں کتنی ساری باتوں کا حل نکل آیا۔ اللہ کے بندوں، جو چیزیں نبیوں کے استعمال کی ہوتی ہیں ان کی کرامات و معجزات دیکھیں آپ، یہ بات فطرتاً
عادت کے خلاف ہے کہ کسی کے آنکھوں میں کپڑا لگائیں آنکھیں روشن ہو جائیں۔ یہی تو اللہ رب العزت کے چاہنے والوں اور مقبول بندوں کی شان ہے کہ ان کے کرتے سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں یہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے فراغ میں آنکھوں کی بینائی ضائع کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جیسا کہ میں نے ابتداءً کہا کہ جس طرح ماں کا پیار کا اظہار ہے، اس طرح باپ کی بھی ایک اہمیت ہے۔ خدا را جن کے والدین حیات ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک منٹ بھی نہ لگا اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص، اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائے گا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ترستے ہیں کہ اولاد تھوڑا وقت دے دے، ترستے ہیں۔ تو میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب موقع لگے تو اپنے بوڑھے والدین، ہاں بیوی بچے ہوں گے، ان کی مصروفیت ہوگی، لیکن کچھ وقت اپنے والدین کے سامنے بیٹھ جایا کریں۔ پھر جو ان کی دعائیں نکلیں گی نا، خدا کی قسم آپ کے ایسے کام بنیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کوئی عام نبی نہیں ہے، جلیل القدر نبی ہے، اور جب کوہ طور پر جاتے تو ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی، یا اللہ یہ میرا بیٹا، اب میں وہ جملہ کیسے استعمال کروں؟ نبی ہے نا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں کہتی ہے نادان ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو رب فرماتا ہے، علماء کہتے ہیں اے موسیٰ سنبھل کے، اب پیچھے ہاتھ اٹھانے والی چلی گئی ہے۔ تو ان کے ہاتھ آپ کے، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بظاہر نظر نہیں آتا، کتنے کام ٹل جاتے ہوں، کتنے آنے والے مصائب و علام آپ سے دور ہو جاتے ہوں، باہر کیف اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ وہ باپ جو سایہ بن کر انگلی پکڑ کر آپ کے مستقبل کا خواہاں ہے، اس سے بڑا ہمدرد کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، یہ دعوے سے کہتا ہوں۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے یقین مانے آپ کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ان رشتوں کی قدر کیجئے، اللہ رب العزت ہمیں ان رشتوں کے قدردان بنائے، اپنے والدین سے سچی محبت عطا فرمائے، اور انبیاء اور اللہ کے مقبول بندوں کے تبرک حاصل کرنے والا بنائے، ہمیں بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔